بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میرے بھائی نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز کے وقت جماعت میں حاضر ہونے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو جس وقت وہ مسجد میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام صاحب نے مغرب کے 2 فرض ادا کر لیے ہیں، تیسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہیں، تو ہم آ کے امام صاحب کی اقتداء میں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جو ہمارے 2 فرض پہلے چھوٹے ہیں ان کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ بالکل سمپل اور آسان اس کا طریقہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غور سے اس کو اگر آپ سنیں گے، اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بھی اور مجھے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شرعی مسئلے ہیں، ہمیں ان کو جاننا چاہیے۔ تو مقتدی وہ تیسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ آ کے ملا، پہلی 2 رکعتیں اس کی چھوٹ گئی۔ اب اس نے امام صاحب کی اقتداء میں تیسری رکعت جو ہے اس کو ادا کیا۔ اب تیسری رکعت ادا کرنے کے بعد وہ امام صاحب کی اقتداء میں قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھ جائے گا، کیونکہ امام صاحب کی وہ تیسری ہے، تو یہ امام صاحب کی اقتداء میں قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ گیا۔ اب قاعدہ اخیرہ میں امام صاحب تشہد بھی پڑھیں گے، درود پاک بھی پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد امام صاحب دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل جائیں گے۔ اب جو مقتدی ہے، جو تیسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ آ کے ملا ہے، یہ صرف تشہد پڑھے گا، یعنی آہستہ آہستہ یہ تشہد کو پڑھتا رہے گا یہاں تک کہ امام صاحب سلام پھیریں۔ تو تشہد کے بعد یہ درود پاک اور دعا نہیں مانگے گا۔ امام صاحب جب دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو وہ شخص امام صاحب کی اقتداء سے جو ہے نا جماعت کیونکہ ختم ہوگی تو وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب جب کھڑا ہو جائے گا تو اس نے 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی، اور وہ کون سی رکعت ہے؟ تیسری رکعت۔ ہم نے کوئی بھی نماز ہم سے ایسے ہوتا ہے کہ ہم جماعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو 1 یا 2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کی ترتیب ہم یاد رکھیں گے۔ جتنی رکعتیں ہم امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے وہ ہماری امام صاحب کے ساتھ ہوگی۔ مثال کے طور پہ اس نماز میں مقتدی تیسری رکعت میں آ کے ملا تو امام صاحب کے ساتھ اس نے تیسری پڑھی۔ اب اس کی پہلی 2 چھٹی ہیں، پہلی رکعت اور دوسری رکعت۔ اب جب امام صاحب کے بعد وہ سلام امام صاحب پھیریں گے تو کھڑا ہو جائے گا، تو اب وہ ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، یعنی پہلے جب کھڑا ہو کے پڑھے گا تو پہلی رکعت آپ نہیں پڑھے گا۔ بظاہر اس کی 2 رکعتیں ہو گئی، لیکن کیونکہ وہ جماعت سے لیٹ آیا ہے تو اس نے اپنی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اپنی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ یعنی اب پہلی رکعت جیسے پڑھی جاتی ہے وہ اس میں ثنا پڑھے گا، اس میں تعوذ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھ کے ساتھ کچھ سورت ملا کے پھر وہ رکوع کرے گا، رکوع کے بعد وہ 2 سجدے کرے گا، یعنی اس بندے کی 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئی۔ اب وہ اتحیات پہ بیٹھے گا، اتحیات میں وہ صرف تشہد تک پڑھے گا، یعنی درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا، اتحیات اشہد اللہ تک پڑھ کے وہ تیسری رکعت کے لیے پھر کھڑا ہو جائے گا۔ اب جب تیسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو بظاہر وہ نماز میں تیسری رکعت ہے، لیکن کیونکہ اس اکیلے نے اب پڑھنی ہے تو اس کی وہ دوسری رکعت جو چھوٹی تھی اس کو یہ پڑھے گا۔ جماعت کے اندر ویسے تیسری یہ رکعت ہے، لیکن کیونکہ اس کی جو چھوٹی ہیں وہ پڑھ رہا ہے، تو اب وہ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں صرف سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائے گا، سورہ فاتحہ اور سورت ملا کے پھر وہ رکوع کرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا، پھر وہ اتحیات پہ بیٹھے گا، یعنی قاعدہ اخیرہ پہ بیٹھ کے وہ تشہد پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل جائے گا۔ بالکل یہ آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ ہم نے جب بھی امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھیں، ہماری کوئی رکعت رہ جاتی ہے تو ہماری جو رکعت چھوٹی ہے امام صاحب کے بعد جب ہم نے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے تو وہ رکعت پڑھنی جو ہماری چھوٹی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور 2 رکعتیں چھوٹی تھی، ہم اس کی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی پہلے پہلی پڑھیں گے پھر اس کے بعد دوسری رکعت کو پڑھیں گے۔ اگر تیسری رکعت کے ہم تشہد میں آ کے ملے ہیں، یعنی تینوں رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، جماعت بندے کو مل گئی
لیکن اس کی تینوں رکعتیں چھوٹی تھی. اب وہ ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، جیسے اکیلا بندہ پڑھتا ہے، پہلی رکعت، پھر دوسری، پھر تیسری، اس طریقے سے پڑھے گا. تو اس ترتیب کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو میں اپنے ساتھیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو لائک ضرور کیا کریں، ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب سے شیئر بھی ضرور کیا کریں. تو میں اپنے ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، جو بھی نئی ویڈیو بنے وہ آپ تک ضرور پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.